حافظ صاحب، جو معاملات افہام و تفہیم سے حل ہو جائیں گے بل والے معاملے میں، لگتا ہے آپ کو؟ کیونکہ دانیال صاحب کی بات سے بھی لگتا ہے کہ وہ آپ کو اکاموڈیٹ کرنے کا موڈ لگتا ہے، پرائم منسٹر کے بھی جو قریبی ذرائع ہیں وہ بھی لگتا ہے کہ وہ مولانا صاحب کو خفا نہیں کرنا چاہتے، تو راستہ نکلتا لگتا ہے مجھے۔ لیکن عظیم صاحب، بات تو یہی ہے کہ یہی کچھ ہونا چاہیے، جیسے کہ حکومت کی بعض ذمہ داروں کی طرف سے بیانات میں سن رہا ہوں، جیسے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا کل اسٹیٹمنٹ میں سن رہا تھا کہ انہوں نے مولانا صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ ہمارے لیے محترم بھی ہے اور قابل قدر بھی ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم کوئی ایسی مشکل نہیں پیدا کریں گے مولانا صاحب کے لیے۔ ابھی دانیال صاحب نے بھی یہی بات کی، جہاں بھی میں سن رہا ہوں یہ بات ہے، لیکن ہمیں دکھ اور افسوس اس بات پر ہے کہ جب ایک مہینہ مسلسل نیگوسیشن ہوتا رہا، جس میں ہمارے لایر بھی تھے، پیپلز پارٹی کے لایر بھی تھے، حکومت کا وزیر قانون اور ان کے لایر بھی موجود تھے، پھر اپنی قیادت سے ان کی مشاورت ہوتی رہی، پھر سرکار نے اپنی طرف سے وہ بل پیش کیا۔ اگر اس کا اتفاق نہیں تو تحفظات تھے یا اعتراضات تھے پیپلز پارٹی کا یا پی ایم ایل این کا، اس وقت تو کسی نے نہیں اٹھایا، بل تمام ایوانوں سے پاس ہوا۔ اس کے بعد جو کچھ کیا گیا، پیپلز پارٹی نے ووٹ بھی کیا دونوں ایوانوں میں کو پاس کرانے کے لیے، اور بعد میں صدر صاحب نے صدر صاحب نے ایوان صدر سے وہ اعتراضات لگائے گئے، اور حکومت نے یہ کچھ کیا کہ حکومت جا کے علماء کو فرنٹ فٹ پہ لا کر ان کو بٹھایا۔ ان علماء کے ساتھ یا مولانا صاحب کے مقابلے میں جو بل پارلیمنٹ نے پاس کیا، وہی وزراء جس نے اس بل کو 26ویں ترمیم کے ساتھ جو بل پاس کیا گیا اس کے ساتھ سامنے مولانا صاحب کو کھڑا کیا، اس بل کے خلاف جو بل خود حکومت نے پیش کیا اور حکومتی پارٹیوں نے ووٹ کیا، اس پر ہمیں بہت بڑا دکھ ہوا کہ حکومت کا یہ رویہ کیوں۔ اور پیپلز پارٹی ہمارے لیے ان کی قیادت محترم ہے، بلاول صاحب خود آیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، میں دبئی میں تھا، انشاءاللہ یہ سالو ہو جائے گا، لیکن جیسے ہی بلاول صاحب گئے گھنٹوں میں وہاں ایوان صدر سے اس پر اعتراض لگا کر باہر بھجوا دیا۔ گنجائش پیدا کرنی چاہیے، مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل سپیس کریٹ کی جا رہی ہے۔ بندوقیں تان کے اگر کہیں بات چیت کرنی ہے تو پھر کون بات چیت کرے؟ صاحب بات ہے جب جو بھی سیاسی پارٹی ہو، دونوں فریقین غلطی کر رہے ہیں۔ میں عرض کروں گا، میں جمعیت علماء اسلام کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں، میرے بارے میں جو بھی ذہنیت ہو کسی کا، مجھے انتہا پسند کہتے ہیں، شدت پسند کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نام سے مجھے پکارا جاتا ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام جس کی بنیاد سن 1919 میں رکھی گئی ہے، شیخ الہند کے ہاتھوں یا مفتی کفایت اللہ صاحب کے ہاتھوں یا مولانا عبدالباری محلی فرنگی کے ہاتھوں، اس میں یہ تھا کہ ہم صرف مسلمان کی بات نہیں کریں گے، ہم انسانیت کی بات کریں گے۔ تو لہٰذا جمعیت علماء اسلام فرقہ پرست جماعت نہیں ہے، مسلم پرست بھی نہیں ہے، بلکہ انسان پرست جماعت ہے، مسلک پرست جماعت بھی نہیں ہے، بلکہ ہم بات اگر ایک طرف اسلام کی کرتے ہیں تو اسلام پوری انسانیت کی بات کر رہا ہے۔ کیوں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے تھا، ایک طبقے کے لیے نہیں تھا، لہٰذا رحمت للعالمین کافۃ للناس، ناس کی بات ہوتی ہے، اور قرآن نے سب سے پہلے انسانیت کی جو بات کی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کی بات کی ہے۔ لہٰذا اگر ہم واقعی قوم کی اور ملک کی فلاح کی سیاست کریں گے تو پھر ہم نے انسانیت کی بات کرنی ہوگی، ہم نے پاکستان کی پوری قوم کی بات کرنی ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ میرا صوبہ، یہ آپ کا صوبہ، یہ میرے لوگ ہیں، یہ ہمارے لوگ نہیں۔ یہ تقسیم نہیں ہو سکتی، یہ تقسیم نہیں ہو سکتی، ہمارے لوگ اسی تقسیم۔ دیکھیں 77 سال گزر گئے، آج بھی ہم نے سبق نہیں سیکھا ہے۔ ساری 71 کے بعد ہی نہیں سیکھا، پہلے نہیں سیکھا تھا تو اس کے بعد ہی سیکھا، 71 کے بعد پھر بھی نہیں سیکھا، اے پی ایس کے بعد آج بھی ہم تقسیم ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی بلوچ ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہے۔ ایک تو تقسیم در تک، پھر فقاوت کی تقسیم، پھر مسلکی تقسیم، پھر پتہ نہیں کیا کیا تقسیم۔ لہٰذا ان تقسیم سے ہم نے نکلنا ہوگا، ہم نے ملک اور قوم کی بات کرنی ہوگی۔ لہٰذا اگر حکومت کی طرف سے ایک انتہا پہ حکومت کری ہے کہ پی ٹی آئی کو، تحریک انصاف کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دیتے، غلط ہے، غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ کیوں نہیں دیتے ہیں آپ احتجاج کی؟ جب وہ احتجاج کرتے ہیں، مینار پاکستان میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں، کرنے دیں۔ اگر انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی، اگر انہوں نے شدت پسندی کی، تشدد سے کام لیا، آپ کے لیے ایک جواز ہے۔ تحریک انصاف غلط ہے، ہاں، پھر تحریک انصاف اگر تشدد سے کام لیتا ہے، یعنی ابھی آپ نے گولی کی بات کی، دیکھیے ایک
یہ پاکستان 4 اکائیوں کا نام ہے. ایک اکائی کے سربراہ گولی کی بات کرتے ہیں. یہ اپنے کارکنوں کو اور پوری قوم کو کیا میسج دیتے ہیں کہ میں نے گولی کے ذریعے سیاست کرنی ہے یا بولی کے ذریعے ہم نے سیاست کرنی ہے؟ ہم نے کیا سیاست کرنی ہے؟ شرجیل میمن صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی بی بی کا وہ جو فلسفہ ہے نا ریکنسیلیشن، مفاہمت والا، اس کے لیے جانی جاتی ہے. زرداری صاحب کی اپنی سیاست، وہ مانے جاتے ہیں کہ مفاہمت کے وہ بادشاہ. ابھی موقع ہے کہ وہ مفاہمت کا راستہ کھولا جائے تاکہ ملک کے اندر افراتفری، تقسیم، اس کا خاتمہ کیا جائے. کتنے امکانات ہیں کہ زرداری صاحب اس میں رول پلے کریں؟ دیکھیے ندیم صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں واحد جماعت ہے جس نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ بات چیت سے مسائل کو حل ہو. ابھی بھی جو ریسنٹلی الیکشن ہوئے، الیکشن کے بعد جو پہلی سی سی کی میٹنگ تھی، اس میں ہم نے پہلا جو ریزولوشن ہی سی سی نے یہ پاس کیا کہ جی ہم پی ٹی آئی سے بھی بات کریں گے اور نون لیگ سے بھی بات کریں گے تاکہ ہم آگے حکومت سازی کے لیے جا سکیں. تو پی ٹی آئی ہم نے آفر کی، پبلکلی آفر کی، پی ٹی آئی کی طرف سے فوراً آگے جی ہم آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے. ان کے لیڈر نے کہا کہ جی ہمیں کوئی بات نہیں کرنی پیپلز پارٹی کے ساتھ اور پی ایم ایل کے ساتھ. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر رویہ ہمیشہ نیگیٹو رہے، اس کے علاوہ بھی میں بتاؤں کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کہا کہ جی بات چیت کریں، ہم ڈائلاگ کو یقین رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سے بات ہی نہیں کرنی، ہمیں ان سے بات کرنی ہے جن کے پاس کوئی پاور ہو. لیکن محمد صاحب اب تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے، انہوں نے اپنی پہلی پوزیشن سے بہتر راستہ اختیار کیا کہ ایک کمیٹی بنا دی ہے عمر ایوب کی سربراہی میں کہ یہ بات چیت کرے گی پیپلز پارٹی سے بھی، پی ایم ایل این سے بھی. تو ہمیں اس اپرچونٹی کو کیپٹلائز کرنا چاہیے یا ابھی پرانی باتوں کے اوپر تانے دینا چاہیے؟ ندیم صاحب، میں غرض کروں، اچھی بات ہے کمیٹی بنائی ہے. مجھے بتائیں یہ کیا پہلی کمیٹی بنی ہے؟ اگر آپ پچھلے کوئی 1 سال میں دیکھیں کہ مختلف مذاکرات کے لیے کتنی کمیٹیاں انہوں نے بنائی ہیں. مطلب مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کی آپ اگر آپ ایک بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، اینکر بھی ہیں، یہ بتائیں مجھے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کسی بات پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہو؟ کیونکہ انفارچونیٹلی اس وقت ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کے پاس کتنے لوگ ہیں اور کس طریقے کی ان کے پاس فیصلہ سازی ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک فیصلہ سازی، پھر پتا چلا جی ایک خاتون صاحبہ دوسرا فیصلہ سازی، تیسری خاتون صاحبہ تیسرا فیصلہ سازی، بیرسٹر گور صاحب کی چوتھی فیصلہ سازی. مطلب ہوز اتھارٹی، کس سے آپ بات کریں گے؟ اور کمیٹی کو کوئی مطلب ایک ہر چیز میں اتنے تضاد ہے. میں سب کو نیگیٹو نہیں لے رہا، اچھی باتیں، بات چیت ہونی چاہیے، ڈائلاگ ہونے چاہیے. ہم لوگ دشمن خدا نہ خاصہ نہیں ہے، لیکن ہمیں تو پہلے بھی کہا کہ جی ہم آپ سے بات کریں، لیکن آپ اپنے پہلے غلطیوں کو مانیں تو صحیح. آپ کسی غلطی کو ماننے کے لیے تیار صاحب نہیں آپ ہے. کیا تجویز کرتے ہیں؟ کوئی ایسا سٹرکچرڈ پروسیس ہونا چاہیے شروع، کیونکہ شروعات تو کرنی پڑے گی نا، تبھی ملک کے لیے راستہ نکلے گا. دیکھیں جی، شروعات کے لیے کوئی اتھارٹی ہو اور کلیئر ہو. ان کی کلیئرٹی نہیں ہے. جب تک دیکھیں بات سنیں، میں اگر لیٹ سپوز میں نے اپنی لائف میں کوئی کیریئر اورینٹیڈ چیز کرنی ہے، اپنا کیریئر چننا ہے، تو پہلے مجھے اپنے آپ کو خود کلیئر کرنا پڑے گا مجھے کرنا کیا ہے. انہوں نے پہلے یہ کلیئر کرنا ہوگا، کریں گے کیا؟ ریسنٹلی انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے پھر ایک اور نئی تحریک شروع کر رہے ہیں، اس تحریک میں ہم سول نافرمانی کریں گے. مطلب یہ دیکھیں، آپ ایک طرف کہیں کہ جی سول نافرمانی کرنی ہے، ایک طرف لوگوں کو بولیں کہ جی ہم نے حوالہ انٹی کے ذریعے پیسے بھیجے، ایک طرف پوری دنیا کو بولتے ہیں کہ آپ پاکستان میں پیسے بھیجنا بند کر دو. اوپر سے آپ جو ہے آپ نے ہر ادارے پہ بھی حملہ کرنا ہے، اپنے وفاق پہ بھی حملہ کرنا ہے، اور آپ پھر آپ کے چیف منسٹر، سٹنگ چیف منسٹر، وہ کہہ رہے کہ ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں، ہمارے پاس بندوقیں بھی ہیں، ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، ہم لڑیں گے. تو آپ اس رویے کے ساتھ کیا آپ بات چیت کر سکتے ہیں؟ بات چیت ہمیشہ کرنی ہوتی ہے تو ہمیشہ عاجزی کے ساتھ کی جاتی ہے. میں نہیں بولا کہ خدا نخواستہ جھک کے کریں، کسی سے معافی مانگ کے کریں، لیکن عاجزی کے ساتھ کریں، پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کے ساتھ کریں، پولیٹیکل بیان کے ساتھ کریں. ہوا کیا ابھی تک مجھے بتائیں ندیم صاحب، انہوں نے کیا ابھی تک دیکھا ہے؟ کیا انہوں نے محترمہ آصف زرداری صاحب سے زیادہ جیلیں دیکھی ہیں؟ کیا انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ سے زیادہ کوئی تکالیفیں دیکھی ہیں؟ کیا انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے زیادہ کوئی انہوں نے تکالیف دیکھی ہے؟ انہوں نے ابھی دیکھا ہی کچھ نہیں ہے، اور اس کے باوجود آپ ایک دم مارنے مرنے کے لیے، تباہی کے لیے، بربادی کے لیے پہنچ جاتے ہو. تو یہ پالیٹکس یا ڈیموکریسی نہیں ہے. شرجیل محمد صاحب آپ کا بہت شکریہ. بیرسٹر دانیال صاحب بھی یہی سوال لے کر آؤں گا. شروعات کے لیے کہیں سے تو بسم اللہ کرنی ہے، کچھ ابتدا کریے، کچھ ایسی تجویز لائیے کہ پارلیمنٹری فورم ہی یوز کرنا ہے تو ایک کمیٹی بنائیے، ان کی کمیٹی اپنی کمیٹی بنائیے، اور اسپیکر صاحب کو آگے کر دیجیے، وہ بڑے ہیں پارلیمان کے، لے کر آگے چلیں. ندیم ملک صاحب مجھے بتائیں کہ آپ کیسے پارلیمانی کمیٹی، آپ کیسے چیزوں کو آگے چلا سکتے ہیں جب ایک طرف آپ بات کر رہے ہو مفاہمت کی اور ساتھ آپ گالی دے رہے ہو؟ میں آپ سے کہوں کہ میں نے آپ سے نیگوشیٹ کرنا ہے، آپ سے دوستی کرنی ہے، آپ مان نہیں رہے، لیکن میں ہر روز چھت پہ کھڑے ہو کے آپ کو گالی بھی دوں، آپ کو پتھر بھی ماروں، آپ کے گھر والوں کو بھی برا کہوں، اور پھر میں کہوں ندیم ملک صاحب سیریس نہیں ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا ڈر گئے ہیں تو اس لیے مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کیا سیریسنس ہے؟
آپ جو ہیں آپ حقیقت میں آپ مانگ کیا رہے ہیں؟ آپ این آر او مانگ رہے ہیں. دیکھیں بپی صاحب میرے بھائی ہیں لیکن ان کو دو زبانیں سمجھ دو طریقے ان کو آتے ہیں، یا یہ گہربان سے پکڑتے ہیں یا یہ پاؤں پہ گرتے ہیں. آج جو یہ مانگ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں 9 مئی اور جو 26 نومبر کو انہوں نے کروایا، ان کو جو 26 نومبر کو کیا انہوں نے، اور جس طرح انہوں نے لوگوں کو گولیاں ماری، جس طرح پولیس والوں کو انہوں نے مارا، یو تھنک کہ ان کا جو کاؤنٹر فیک نیریٹو جو بنا کے نے امریکہ میں گاڑیاں چلوائی، لنڈن میں چلائی، کہ وہ بکے گا اور اس سے ان کو کوئی وہ ہو جائے گا، کوئی 200 لاشیں، کوئی 300. اصل میں تو اب یہ بھاگے ہیں، جب وہاں سے بھاگ گئے ہیں تو اب یہ اپنا چھپانے کے لیے کاؤنٹر نیریٹو، دے آر بیسٹ ایٹ کاؤنٹر نیریٹو، آئی مسٹ ایڈمٹ، اور یہ کاؤنٹر نیریٹو اپنا بنا رہے ہیں. اب جو یہ بات کر رہے ہیں تو یہ وکٹم کارڈ پھر کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں اگر یہ سیریس ہیں تو اس طرح باتیں نہیں چلتی کہ آپ چھتوں پہ کھڑے ہو کر روز گالیاں دیں اور آپ کلوزنگ ریمارکس حافظ عبداللہ صاحب آپ سے بالکل لاسٹ منٹ ہے. دانیال صاحب کلوزنگ ریمارکس تو آپ مفاہمت کی بات کریں، آپ پاکستان کی بات کریں، آپ معیشت کی بات کریں، ملک کو بہتر کرنے کی بات کریں. سیاست نام ہے مذاکرات کا. اگر سیاست نام ہے گولی کا تو گولی تو 26 نومبر کو چلی، 12 لاشیں تو گری بقول تحریک انصاف کے، اور بقول تحریک انصاف کے لوگ غائب ہیں، اور گولی کی سیاست جب بھی چلی نقصان پاکستان کا ہوا ہے. پولیٹیکل پروسیس کے لیے کیا کریں؟ میں تو ایک مذاکرات شروع کریں، مفاہمت کریں، بالکل پارلیمنٹ میں بیٹھیں، پارلیمنٹری کمیٹی میں وہ صحیح ہے، لیکن ہر پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے. لیکن مذاکرات کے لیے حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک ماحول بنا دے تاکہ وہ اس کو اعتماد ہو کہ یہ واقعی مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے.